خلائی ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ساحرانہ جدت پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت بنی نوع انسان پر تحقیق اور پیش رفت کے نئے در واہ ہوئے۔ زمین کے طول و عرض کو رابطوں کے جال سے منسلک کرنا ہو یا موسمی تغیرات کے مطابق پیش بندی ہو، ہر جگہ خلائی ٹیکنالوجی کار فرما نظر آتی ہے۔ جب پہلے مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹ نے زمین کی حدوں کو چیر کر خلا کی پرواز بھری تو انسان پر امکانات کا ایک لامتناہی سلسلہ آشکار ہوا۔ اقوام عالم نے ان امکانات سے استفادہ کرنے کے لیے خلائی تحقیقاتی ادارے قائم کیے۔ خلائی پروگرام کی ترویج کے لیے ستمبر 1961 میں پاکستان نے ادارہ برائے خلائی و بالا فضائی تحقیق سپارکو کی بنیاد رکھی۔ اپنے قیام کے فوری بعد سپارکو نے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی معاونت سے بالا فضائی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ساؤنڈنگ راکٹس فضا میں بھیجے۔ سن 1990 میں بدر اول اور سن 2001 میں بدر دوئم کی صورت میں 2 تجرباتی سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجی۔ اس سلسلے کی اگلی اہم کڑی پاک سیٹ ونار کی لانچ تھی، جو پاکستان کی پہلی مواصلاتی سیٹلائٹ ہے۔ اسے سپارکو اور چینی خلائی ادارے کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ پاک سیٹ ونار کا ایک نمایاں پہلو اس میں شامل ایسے 9 الیکٹرانک یونٹس تھے جنہیں مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا گیا۔ ان کو CFIs کہا جاتا ہے۔ پاک سیٹ ونار کی کامیابی سے پاکستان نشریات، مواصلات اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات میں خود کفیل ہو گیا۔ اس وقت لگ بھگ 100 ٹی وی چینلز پاک سیٹ ونار کے ذریعے اپنے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اب سپارکو خلائی ٹیکنالوجی کے نئے افق دریافت کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس بار عزائم پہلے سے زیادہ بلند تھے۔ سیٹلائٹ کے ڈیزائن اور تخلیق میں خود انحصاری کے حصول کے لیے سپارکو نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریموٹ سینسنگ در حقیقت خلا سے زمین کی عکس بندی کا نام ہے۔ یہ ہمیں مشاہدے، پیشن گوئی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سن 2005 میں آنے والے زلزلے اور سن 2010 میں آنے والے سیلاب کے دوران متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور امدادی کارروائیوں میں سپارکو نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سپارکو قدرتی ذخائر، زراعت، آفات، گلیشیئر، جنگلات، شہری منصوبہ بندی اور ایسے کئی دیگر شعبہ جات میں نہایت سودمند معاونت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی و معاشرتی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس تیار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، جن کے نام پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ PRSS-1 اور پاکستان ٹیکنالوجی ایویلویشن سیٹلائٹ PAK-1A ہیں۔ PRSS-1 کو سپارکو اور چینی خلائی ایجنسی کی شراکت سے تیار کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس کا مقصد پاکستان کی ریموٹ سینسنگ کی فوری ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنا۔ زمین سے اس کے مدار کا فاصلہ 643 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کارکردگی کی متعینہ مدت 7 سال پر محیط ہے۔ اپریل 2016 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ تخلیق کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا نومبر 2017 میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ دوسری جانب PAK-1A کو مکمل طور پر کانسیپٹ سے لانچ تک پاکستان میں ہی تیار کرنے کا عزم کیا گیا۔ PAK-1A 285 کلوگرام وزنی سیٹلائٹ ہے، جسے نچلے ارضی مدار یعنی لو ارتھ آربٹ میں چھوڑا جائے گا۔ سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو فقط 1.5 سال کی محدود مدت میں یہ معرکہ سر انجام دینا تھا، جو کہ شروع دن سے ہی ایک نہایت محنت طلب کام تھا۔ عمل درآمد کے اصول مرتب کرنے سے لے کر سہولیاتی مراکز کے قیام اور تکنیکی صلاحیتوں کے حصول تک کچھ بھی سہل نہ تھا۔ ستمبر 2016 میں PAK-1A کا ابتدائی خاکہ تیار کیا گیا، جبکہ اکتوبر کے اواخر میں نظر ثانی کے مراحل کامیابی سے طے کر لیے گئے۔ مگر سیٹلائٹ کی تیاری کے آغاز کے لیے اب اس ٹیم کو ایک کوالیفیکیشن ماڈل مرتب کرنا تھا۔ اس ماڈل کی تیاری نہ صرف ایک اضافی کام تھا، بلکہ اس ماڈل کی ٹیسٹنگ کا معیار بھی انتہائی سخت تھا۔ 2016 کے آخر تک سیٹلائٹ کے الیکٹرانک یونٹس کے ڈیزائن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ تمام یونٹ سپارکو کی اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں تیار کیے گئے اور فروری 2017 تک ان کو یکجا کرنے کا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا۔ اب وقت تھا ان یونٹس کی فعالیت اور طاقت کو جانچنے کا۔ اس کے بعد
پیلوڈ ٹیلیسکوپ کے امتحان کی باری تھی، جو کہ اپریل 2017 میں انجام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک ٹیم دن رات ایک کر کے سیٹلائٹ کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا کام کر رہی تھی۔ بالآخر دن رات کی انتھک محنت رنگ لائی اور سیٹلائٹ کا کوالیفیکیشن ماڈل تمام حتمی امتحانات میں کامیاب قرار پایا۔ اگلا مرحلہ تھا فلائٹ ماڈل۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، تمام کام احتیاط سے انجام دینے تھے اور غلطی کی کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن کام تیزی سے جاری تھا۔ مارچ 2018 تک سیٹلائٹ کے تمام حصے تیار کر لیے گئے، جن کو انضمام کے بعد ٹیسٹنگ سے گزرنا تھا۔ یہ وہ حساس مرحلہ تھا جہاں معمولی سی کوتاہی سیٹلائٹ کے اس منصوبے پر سنگین طریقے سے اثر انداز ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ سفر جو ایک ارادے سے شروع ہوا، تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ جون 2018 کے وسط میں دونوں سیٹلائٹس کو چین کے چیایوکون لانچ سینٹر میں پہنچا دیا گیا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور سیٹلائٹس لانچر میں داخل کی جا چکی۔ انجن کے متحرک ہوتے ہی سیٹلائٹ کو شدید دباؤ اور ارتعاش کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ سیٹلائٹ کے ڈھانچے اور اس کے تمام یونٹس کے لیے انتہائی سنگین ہوتا ہے۔ 5 4 3 2 1 ignition lift off۔ اس مشن کی کامیابی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی دیگر اقوام عالم کی طرح خلا میں رسائی و تحقیق کی شاہراہ پر گامزن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ان بلند حوصلوں اور عزم مصمم کی بدولت جلد پاکستان بھی خلائی ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل ہو جائے گا۔ سپارکو کی کامیابی ملک و قوم کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ دعا ہے کہ خلائی ٹیکنالوجی میں کامل مہارت کے حصول میں کی جانے والی یہ تمام سرگرداں کوششیں بارآور ثابت ہوں۔ آمین۔